أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 164. ترجمہ: ان فی خلق السماوات، یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمینوں کی، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک التی اور کشتیاں، التی جو تجری بہتی ہے چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس جس کے سبب سے، ینفع الناس لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ کشتیاں فائدہ دیتی ہے، وما انزل اللہ اور وہ جو نازل کیا اللہ تعالی نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به پس زندہ کیا اس کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتہ بعد اس کے خشک ہونے کے. دلتا موت مراد خشک ہونا، زمین چکلا بنجر شی اوچ شی نو اللہ رب عزت پہ بارانو کی نابیا زرخیز شی نو داغ شو. وبث فیہا اور پھیلائے اس میں، من کل دابت ہر قسم کے جانور، دابہ منا جانور، وتصریف الریاح اور ریاح ہوئے ہوا، والسحاب المسخر اور وہ بادل المسخر جو تابدار ہے. تصریف منا بدلنا اور ہواؤں کے بدلنا، والسحاب المسخر اور وہ بادل المسخر جو تابدار ہے. تصریف منا بدلنا، ہواؤں کا بدلنا، والسحاب المسخر اور تابدار بادل، بین السماء والارض جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. لآیات التمنگ ویلی چے ان فی خلق السماوات نو زمین اور آسمان اور بارشوں میں اور کشتیوں میں، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ لآیات نشانیاں ہے، لقوم یعقلون ایک قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھنے والے ہیں. اب بس یہی آج کافی ہے، یا اگر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، چلو اس کو کل پڑھیں گے، بس تھوڑا پڑھ کے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. اسی کی تشریح بھی بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی میں اللہ رب العزت ان نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کی وجود، ان تمام چیزوں کو چلانے والی ہے وہ ذات. اب زمینوں کے اندر جو نشانیاں ہے اس کی پیدائش، آسمان کو دیکھے کہ بغیر عمد ترونہا، کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کر دیا. تو اگر کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے اس میں کوئی فطور نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو ضرور وہ پکار اٹھے گا کہ یہی ذات جو ہے اللہ رب العزت جو ہے یہ بہت بڑی ذات ہے، اسی نے اسی آسمان کو پیدا کیا اور اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. اس طرح زمین کو دیکھے کہ بعض بنجر زمینیں ہوتی ہے، بعض زرخیز ہوتی ہے، اور بعض میں دونوں قسم کی خصوصیات ہوتے ہیں، بنجر بھی ہوتی ہے اور زرخیزی بھی، دونوں قسم کے اس کے اندر خصوصیات ہوتے ہیں. تو زمین کے اندر قل سیروا فی الارض، زمین کے اندر پھیرو چلو، اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. دن اور رات میں اختلاف کا مطلب کہ دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے. تو دن اور رات کے اس کے بدلنے سے اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے پیدا فرما. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری رات یوٹیوب، فیس بک اور الیکٹرانک میڈیا پہ اس میں صرف کرتے ہیں. اس لیے جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، حافظہ کمزور ہے اور معدے کی بیماری ہے، تو مختلف بیمار. اگر ہم اسی ایک آیت پہ عمل کریں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا یا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے
نیند کے لیے پیدا فرمائے ہے کہ انسان میں اس آرام کر لے، تو اسی پہ عمل ہو تو بہت ساری ڈپریشن، پریشانی و مصیبتوں سے انسان نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ والفلک التی، اور یہ جو کشتیاں ہیں اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں، اور انسانوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے۔ فائدے اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو نشان یہ ہے کہ آپ ایک سوئی ہی ڈال دیں سمندر کے اندر تو وہ نیچے چلی جاتی ہے سوئی، لیکن اتنی لوہا کے منوں کے حساب سے یہ جو کشتی بنائی جاتی ہے اس کے اندر لوہا، لیکن یہ بالکل پانی کے اوپر چلی جاتی ہے یہ کشتی، اور یہ اندر نہیں ڈوب جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ضرور ہے۔ نشانی تو یہ ہے۔ بما ينفع الناس، لوگوں کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے اندر لوگ آمد و رفت کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ اس میں ہے کہ سامان وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، تو یہ فوائد ہی فوائد ہے۔ تیسرا فائدہ معیشت کا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ملک کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے، کہ اس سے کرایہ وصول کرتے ہیں تو ایک ملک کی معیشت اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ وما انزل من السماء، اور جو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پانی آتا ہے اوپر سے، تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے بڑے فوائد ہے اور نشانی بھی ہے۔ نشانی اس لیے ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یکدم پانی اوپر سے نہیں برسایا، بلکہ توڑا توڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، آپ اس سے فائدہ۔ اگر یکدم پانی اوپر سے اتنی کثیر مقدار میں ہو تو ایک سیلاب کی اور ریلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو چرند پرند اور انسانوں کو ختم کر لیتے ہیں، سیلاب میں بہہ جاتے ہیں تمام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام فرمایا، آہستہ آہستہ بارش ہو جاتی ہے۔ پھر یوں انتظام بھی فرما کہ زمین کے مختلف جگہوں میں اس کو جمع کرنے کی ایک انتظام فرما۔ اگر ہر انسان کوشش کرتا کہ میں اپنے لیے ایک مہینے کے لیے 15 دن کے لیے پانی کو جمع کر دوں، تو ایک تو یہ ہے کہ پانی شاید خراب ہو جائے، سڑ جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے جمع کرنے کا انتظام انتہائی مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا، زمین کے اندر جمع کر دیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حیات نصیب کرتے ہیں، وہ زرخیزی اس کے اندر آتی ہے، تو اس سے پھل فروٹ میں انسان حاصل کر سکتے ہیں۔ وبس، اور زمین کے اندر جو اور فائدہ ہے، وبس فیہا من کل دابت، اور اس کے اندر جو ہر انسان کو زمین کے اندر بس فیہا من کل دابت، ہر جانور کو انسان کے اندر جو ہے نا ہر جانور جو ہے پھیلا دیا اللہ رب العزت نے، تو یہ جانور دیکھتے ہیں آپ لوگ کے بعض 4 پاؤں کے، بکری، بیل پہ یہ، اور مرغی دیکھے 2 پاؤں سے چلتے پھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا بدلنا، ایک روح ہوتی ہے ہوا کی، شمال کی طرف، مشرق کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، تو یہ ہے والسحاب المسخر، اور اسی طرح جو بادل ہے یہ بھی تابعدار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل تابعدار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے، امر فرمائے، تو یہ بارش برساتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہاں سے یہ منتقل ہو جائے، دوسرے ملک چلی جائے یہ بادل، تو وہاں چلی جاتی ہے یہ بادل، اور وہاں بارش برساتا ہے۔ بین السماء والارض، یہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ لآیات، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہے، لآیات لقوم یعقلون، ایک قوم عاقل کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔